اس آیت میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ تفصیلات پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گی. یہ تفصیلات تجلیات نبوت سے ہیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی اور پھر گھر جا کر آپ اس کو دہرائیے بھی. ابھی صرف سنیے اور جو اہم باتیں ہوں گی صرف وہ نوٹ کیجیے. رفیق اعلیٰ کی جانب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں؟ رفیق اعلیٰ کی طرف. کون ہے رفیق اعلیٰ؟ رفیق کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. الوداعی آثار، الوداع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سی آف کرنا، خدا حافظ کرنا. تو اس کے آثار پہلے شروع ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیرخواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے. یعنی آپ کی باتوں میں اس کے اثرات محسوس ہونے لگے کہ اب وقت پورا ہو چکا ہے، مشن مکمل ہو چکا ہے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، اور یہ پچھلے سالوں میں نہیں تھا. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت معاذ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کر معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے. آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا. یعنی وحی الہی میں بھی آثار نمایاں تھے کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا. اوائل سفر، اوائل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ شروع، ابتدا. ابتداء سفر، سفر مہینے کا نام ہے. 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. یعنی دعا میں بھی ایسی باتیں موجود تھیں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے، یعنی تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں، یعنی آگے جانے والا ہوں اور تم پر گواہ ہوں. میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں. مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں. واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. یعنی میرے بعد مجھے تمہارے بارے میں جو خوف ہے وہ کیا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کے معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے. ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے. وہ کیا ہے؟ قبرستان. اور اہل بقیع کے لیے دعا مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں. پھر آپ بیمار ہو گئے. ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے، یعنی کسی کو دفن کرنے کے لیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر، یعنی میرے سر میں بھی درد ہے. یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی، یعنی آغاز سر درد سے ہوا. آپ اس کے باوجود باری باری سب بیویوں کے ہاں دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا. یعنی آخری وقت تک حقوق کی ادائیگی کا خیال تھا کہ کسی کے ساتھ کمی نہ ہو. اس وقت آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا. یعنی اب ایک جگہ پھر دوسری جگہ پھر تیسری جگہ. آپ دیکھیں ہمیں اگر ایک دن سے دوسرے دن اپنا بستر بدلنا پڑے تو کتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہے. آپ پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا.
مقصود حضرت عائشہ کی باری تھی. ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں. چنانچہ آپ فضل بن عباس، یہ کون تھے؟ آپ کے چچا کے بیٹے تھے. اور علی ابن ابی طالب، یہ کون تھے؟ یہ بھی چچا کے بیٹے تھے اور ساتھ داماد بھی تھے. اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے درمیان، یعنی دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یعنی اتنی کمزوری تھی کہ پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا، یعنی پورے پورے بھرے ہوئے ہوں، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں. چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کی ایک لگن میں بٹھا کر، یعنی ایک ٹب میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا، یعنی بخار کی شدت تھی تو اس سے وہ کم ہوئی، حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا ہے. پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا. اس خطاب میں آپ نے جو باتیں فرمائیں وہ یہ تھیں، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اور فرمایا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، یعنی قبروں کو سجدے کرنے لگے. مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو تو وہ بدلہ لے لے. انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی. پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا اور دنیا کی زیب و زینت سے کچھ نہ لیا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان. اس پر ہمیں تعجب ہوا. لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پہ قربان. لیکن چند دن کے بعد واضح ہو گیا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے، یعنی باتوں کو جلد سمجھ جاتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی اور ان کے دروازوں کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا. یہ بدھ کے روز کی بات ہے. جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی. آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. حضرت عمر نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے. اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے. اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق تاکید فرمائی، یعنی حسن سلوک کی. فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے. پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. پھر افاقہ ہوا، دوبارہ غسل فرمایا. پھر اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی. تیسری بار پھر غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی. آخر آپ نے ابو بکر کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی. آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے. ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے. اس وقت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے.
آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر کی اقتدا، وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ یعنی آپ آہستہ تکبیر کہتے تو ابو بکر اس کو دہرا کر اونچی آواز میں کہتے اور لوگ پھر اس کے پیچھے چلتے۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں بھی صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو تاکہ چراغ جلا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، اپنے پیچھے مال نہیں چھوڑتے، ان کا ورثہ صرف اور صرف علم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے ہاتھوں تمام چیزیں ختم کر دی، صرف کھانے کا کچھ سامان چھوڑا جو 75 کلو کے قریب تھا، اور وہ بھی آپ کی زرہ کے عوض تھا جو رہن رکھی ہوئی تھی۔ سوموار کی صبح ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے چاہا کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کا حال پوچھنے کے لیے نماز توڑ دیں، یعنی قریب تھا کہ لوگ یہ کر گزرتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے دریافت کیا تو چھپا گئیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بتایا کہ آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے وہ رو پڑی۔ دوسری بار یہ فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے وہی یعنی حضرت فاطمہ آپ سے آ کر ملیں گی، اس لیے وہ ہنس پڑی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی شدت دیکھی تو بے اختیار پکار اٹھیں، واہ قرب اباہ، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے حضرت حسن اور حسین کو بلا کر چوما اور ازواج مطہرات کو بلا کر واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ مقصد کیا تھا کہ ان جیسے کاموں سے امت کو روکا جائے، سرزمین عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری ارشاد اور وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے غلام، یعنی حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز ہے، اور حقوق العباد میں سب سے اہم، سب سے کمزور لوگوں کا حق ہے، یعنی لونڈی غلام۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر لٹا لیا۔ اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی، پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں، یعنی موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، سکرات ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، یعنی اللہ مجھے بھی ان کے ساتھ ملا۔
اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا، آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 63 سال 63 ایئرز پوری ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی، ان پہ دنیا تاریک ہو گئی، قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے۔ چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر دن نہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور اندھیرا دن نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے۔ صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو صنح میں واقع اپنے مکان پہ چلے گئے، یعنی مدینہ سے باہر چلے گئے۔ انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے، اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہ فرمائے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ اب آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ کر، یعنی وہاں ان سے جھگڑنے نہیں کھڑے ہوئے، ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر کی طرف آ گئے۔ ابو بکر نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ تعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کر لی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت عمر کا ارشاد ہے، واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ یعنی اس سے پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، اب یقین آ گیا اس آیت کو سننے کے بعد۔ تو فرمایا، اوما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا مقام بلند ہے، مگر وہ ایک رسول ہیں۔
قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، یعنی محمد خدا نہیں ہیں، خدا کے برابر نہیں ہیں، خدا جیسے نہیں ہیں، خدا کی صفات میں شریک نہیں ہیں کہ ان پر موت نہ آئے، وہ ایک رسول ہیں، اور رسول انسانوں میں سے ہوتا ہے، اور جیسے انسانوں پر موت آتی ہے رسولوں پر بھی موت آتی ہے۔ تو وما محمد الا رسول، اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے، خلت خیلام واؤ گزرنا، کسی کا اس حال میں ہونا کہ اس کی وجہ سے جگہ یا زمانہ خالی ہو جائے، یعنی کسی کے جانے سے جو خلا پیدا ہو جائے، تو قد خلت تحقیق گزر چکے، یعنی خالی ہو گیا زمانہ ان کے جانے سے، من قبل ہی اس سے پہلے، الرسل کئی رسول، افا اماتا کیا پھر اگر وہ مر جائیں، او قتل یا قتل کر دیے جائیں، جیسے کہ جنگ احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم تو تم لوٹ جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، یعنی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے، اللہ کی عبادت سے منحرف ہو جاؤ گے، اپنے مشن کو چھوڑ دو گے، وَمَن يَنْقَلِبْ اور جو پلٹ جائے گا، عَلَىٰ عَقِبَيْهِ اپنی دونوں ایڑیوں پر، یعنی جو مرتد ہوا، جس نے اسلام کو چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو وہ ہرگز نہ نقصان دے سکے گا اللہ کو کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر گزار لوگوں کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دین پر اس لیے قائم ہو کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا طریقہ زندگی ہے، وہ کسی شخصیت یا کسی انسان یا کسی لیڈر یا کسی کی خاطر بھی دین کو نہ پکڑے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر دین پر جمے۔ ایسا شخص ہی دراصل مومن کہلانے کا حقدار ہے کہ جو ہر چیز سے اوپر اٹھ کر اللہ کو پہچانے، اور اس پر کچھ بھی گزر جائے، کتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان اس کا ہو جائے، تو بھی وہ دین کو نہ چھوڑے، حقیقی معنوں میں جم جائے۔ اور جہاں تک پیغمبر کا تعلق ہے تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق ہیں، چنے ہوئے ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، لیکن چونکہ آپ بھی انسان ہیں، اس لیے آپ پر وہ ساری چیزیں گزری جو کسی انسان پہ گزرتی، خوشی کے مواقع بھی اور غم کے بھی۔ آپ زخمی بھی ہوئے، آپ کو چوٹ بھی لگی، آپ گرے بھی، اور اپنی عمر اور اپنا مشن جب پورا کر چکے تو آپ فوت بھی ہوئے، کیونکہ ہر انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ فاطر آیت 11، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا، اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے مگر یہ کہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، یعنی لکھا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام آیت 2 میں فرمایا، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر موت کا وقت مقرر کیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ اور ایک طے شدہ وقت اس کے پاس ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، یہ قرآن کے عقیدے کے خلاف بات جاتی ہے، اور یہ سمجھنا کہ آپ اسی طرح زندہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زندہ ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کے برابر ہے بات۔ اور پھر اس سے کئی خرابیاں آگے نکلتی، مثلا یہ سمجھنا کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں، آپ سے دعائیں مانگی جائیں اور آپ کو کسی بھی طرح اللہ کے برابر مقام دیا جائے۔ اسی لیے آپ اپنے مرض الموت میں بار بار ایک چیز کے اوپر تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے، نہیں میرے جانے کے بعد میری قبر کی پوجا نہ شروع کر دینا۔
کیونکہ یہ انسانوں کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ انسان جب کسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو کسی حد پہ قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہیں سے پھر شرک جنم لیتا ہے، یعنی شخصیت پرستی سے. جہاں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اس بات کے بغیر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر چاہیں، یعنی اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا ایمان نہیں ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ہر انسان کی محبت سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور خود اپنے جان کی محبت سے بھی بڑھ کے ہو. وہیں دوسری طرف ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقام میں جو فرق اللہ نے خود رکھا ہے اس کو بھی ملحوظ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، نہ وہ خدا ہیں نہ خدا کا حصہ ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی صفت خدا کی صفات میں سے ہے. اور یہاں سے نیت کی خرابی کی تردید بھی ہوتی ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کے لیے ہر کام کرے، حتیٰ کہ رسول اللہ کی خوشی کے لیے بھی نہیں. کیسے کہ اگر آپ زندہ ہیں تو ہم اپنی جانیں لڑائیں گے اور بہادری کے جوہر دکھائیں گے، اور اگر آپ نہیں رہے تو ہم کس کو بتائیں، اور ہم واپس پلٹ رہے ہیں. فرمایا نہیں، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو پلٹے گا یہ سوچ کے کہ اللہ کے رسول باقی نہیں رہے تو ہمارا اب زندہ رہنے کا کیا مقصد اور ہم اب دین کے لیے کیا کریں گے، تو ایسا کرنا درست نہیں. اور جو ہر حال میں دین پر قائم رہے گا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو ایسے شکر گزاروں کو اللہ بہترین جزا دے گا.